ملا احمد جیون شہنشاہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ اورنگزیب ملا صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور ملا صاحب بھی اس کو اپنا بہترین شاگرد سمجھتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب شہنشاہ عالمگیر کا لقب اختیار کر کے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے استاد کو پیغام بھجوایا کہ چند دنوں کے لیے دہلی تشریف لائیں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ ملا احمد جیون اس وقت تو دہلی نہ گئے کہ اس سے ان کے مدرسے کے طالب علموں کا حرج ہوتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں جب کہ ان کے مدرسے میں چھٹیاں ہوتی تھیں، انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات دہلی کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے وقت ہوئی۔ نماز کے بعد اورنگزیب ملا صاحب کو اپنے ساتھ شاہی قلعے میں لے گیا۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور ملا صاحب نے اکٹھے گزارا۔ بادشاہ دربار میں بھی اپنے استاد کو ساتھ لے جاتا اور رات کو تراویح کی نماز کے بعد دیر تک دونوں میں علمی گفتگو ہوتی۔ عید کی نماز ملا احمد جیون نے بادشاہ کے ساتھ ادا کی اور واپس جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے جیب سے ایک دھونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ ملا احمد جیون نے بڑی خوشی سے اپنے شاگرد کے نذرانے کو قبول کیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر کو روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے 14 برس تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ دہلی واپس آیا تو وزیر اعظم نے بتایا، ملا احمد جیون بہت بڑا زمیندار بن چکا ہے، اگر اجازت ہو تو اس سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گیا، سوچنے لگا ایک غریب استاد بہت بڑا زمیندار کیسے بن سکتا ہے۔ اس نے فوراً ملا صاحب کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح پھر رمضان کے مہینے میں دہلی آئے۔ اورنگزیب نے بڑی محبت سے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا صاحب کا لباس اس طرح سادہ تھا، ان کی بات چیت اور طور طریقے سے بھی پہلی جیسی سادگی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بن جانے کے بارے میں پوچھنے کا کچھ حوصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن ابھی ایک دن ملا صاحب خود ہی کہنے لگے، آپ سے جو دھونی لے کر گیا تھا وہ کوئی بہت ہی برکت والی تھی۔ میں نے اس سے بنولے خرید کر کپاس کاشت کی، خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سال کے اندر ہی سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب اپنی دی ہوئی دھونی کی یہ تعریف سن کر بہت خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو اس دھونی کی داستان سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور ضرور۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا، چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو اطلاع کی جائے کہ وہ سن 1059 کی بہی کھاتے کے ساتھ پیش ہو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا، اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، گھبراؤ نہیں، آگے آ جاؤ۔
اور 1059 کا کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ وار خرچ کی تفصیل پڑھ کر سنانے لگا۔ اورنگزیب اور ملا احمد جیون خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ پر آ کر سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک دھونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں یہ بتاؤ یہ دھونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کر دیا، ایک آہ بھری اور کہنے لگا، حضور یہ ایک درد بھری داستان ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اتم چند کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، حضور ایک رات کی بات ہے کہ زور کی گھٹا گر کے آئی اور موسلا دار مینا برسنے لگا۔ میرا مکان نیا نیا بنا تھا، وہ ٹپکنے لگا۔ میرا سارا سامان اور بہی کھاتے اسی مکان میں تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مکان اسی طرح ٹپکتا رہا۔ میں نے گھبرا کر باہر جھانکا تو ایک آدمی سرکاری لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے مزدور خیال کرتے ہوئے آواز دی، ارے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ میں نے اسے اندر بلایا اور کام پر لگا دیا۔ وہ بھلا مانس 3-4 گھنٹے تک بڑی محنت سے کام کرتا رہا، تب جا کر مکان ٹپکنا بند ہوا۔ پھر اس نے اندر کا سامان درست کیا۔ اتنے میں مسجد سے صبح کی اذان کی آواز آئی۔ اس شخص نے کام سے ہاتھ روک کر اذان کی آواز سنی۔ اذان ختم ہوئی تو اس نے دعا مانگی، پھر مجھ سے کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اس کو مزدوری دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف ایک دھونی نکلی۔ میں نے کہا، بھائی کام تو تم نے واقعی بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس وقت میری جیب میں صرف ایک دھونی ہے۔ تم یوں کرنا کہ صبح کو دکان پر آ جانا، مزدوری بھی مل جائے گی اور انعام بھی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر کہا، لاؤ یہی دھونی دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت کہا، میری بیوی نے بھی اس کی منتیں کی، لیکن وہ بولا، دیتے ہو تو یہی دھونی دے دو ورنہ میں جاتا ہوں۔ میں نے مجبور ہو کر وہی دھونی اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ آج اس بات کو 15 برس ہو چکے ہیں۔ میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے، بھلے مانس روپے نہ سہی، اشرفیاں تو تمہارے پاس موجود تھیں، تم اسے ایک اشرفی ہی دے دیتے۔ اس وقت تو اس کا کام 1000 اشرفیوں کے برابر تھا۔ اتم چند نے یہ داستان سنانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اسے ایک قیمتی چوغا پہنایا اور پھر اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اتم چند کے جانے کے بعد اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے اپنی استاد کی طرف دیکھا اور کہا، جناب یہ وہی دھونی تھی۔ ملا صاحب خوش ہو کر بولے، میرا پہلے ہی خیال تھا یہ دھونی میرے عزیز شاگرد نے خود اپنی محنت سے کمائی ہے، جبھی تو خدا نے اس میں اتنی برکت دی۔ اورنگزیب نے کہا، یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسا استاد ملا۔ آپ کا یہ شاگرد
اپنے ذاتی خرچ کے لیے شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتا۔ جب سے میں نے شاہی تخت پر قدم رکھا ہے، رات کو 2 گھنٹے کام کاج کر کے اپنے روزی کماتا ہوں۔ 1 گھنٹے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، دوسرے گھنٹے ٹوپیاں سیتا ہوں۔ ہفتے میں 2 راتوں کے لیے شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلتا ہوں۔ جس رات اتم چند کے گھر کا کام کیا، وہ میرے بھیس بدل کر شہر میں پھرنے کی رات تھی۔ خدا کا شکر ہے، اس طرح میرے ہاتھوں ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سبحان اللہ۔